اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہماری بحث چلی تھی اس کے بارے میں، خبر کی قسموں کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے مبتدا کی قسمیں، انواع المبتدا، یعنی مبتدا کی قسمیں۔ انواع المبتدا، اعلم ان المبتدا علی قسمین، جان لو کہ مبتدا کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، الاسمی کما مر والوصفی مولانا، اسمی اور وصفی۔ اسمی مولانا جیسے آپ جو مبتدا گزر گیا، جیسے ہم نے کہا کہ زید قائم یا ھذا جدار، یہ سب کیا ہے؟ مبتدا اسمی ہے، چونکہ ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ یا ہم نے کہا زید قائم ابوہ قائم ابوہ، یہ بھی کیا ہے؟ مبتدا اسمی۔ ایسا میں جو کچھ جو آپ جانتے ہیں وہ ہے مبتدا اسمی۔ مبتدا وصفی کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا وصفی کہتے ہیں جو مبتدا وصفی جو صفت ہو اور حرف نفی یا استفہام کے بعد آئے، یا استفہام کے بعد آئے اور مسند الیہ بھی نہ ہو، اور مسند الیہ ہی نہ ہو، اور کیا مولانا؟ اور عامل ہو اپنی خبر کا۔ سمجھا ہے مولانا؟ جیسے اگر ہم کہیں ما قائم زید، یہاں پہ دیکھیے قائم کیا ہے مولانا؟ اس میں فاعل ہے، اس کو مسند الیہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے مسند الیہ سمجھ لیجیے، پہلے ہم نے کہا جیسے زید قائم، قیام کی نسبت ہم نے کس کی طرف دی ہے؟ زید کی طرف، ہے نا؟ یہ قائم کیا ہے؟ مسند، یہ کیا ہے؟ مسند الیہ۔ اس میں دیکھیے ما قائم زید، یہاں قائم کیا مسند الیہ ہے؟ نہیں ہے نا، بلکہ یہ عامل ہے۔ کیسے؟ ایک تو حرف نفی کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے، حرف نفی کے بعد آیا ہے، اور اس میں فاعل آپ یہ جانتے ہیں عمل فعل انجام دیتا ہے۔ قائمون رفع دے رہا ہے، قائمون عمل کر رہا ہے فعل کا، زیدون اس کا فاعل ہے، اور نیابتن ہے خبر۔ فاعل ہے کس کا؟ قائم کا، اور نیابتن کیا ہے؟ خبر ہے، خبر کی نیابت کر رہا ہے۔ کس کے بعد آئے مولانا؟ حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، جیسے اقائم زید، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے کیا؟ مبتدا وصفی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو سبھی کا؟ ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ دیکھنا پڑے گا۔ نہیں، رئیسہ آئی آپ کو سمجھ میں؟ جی رئیسہ کیا ہوا؟ بولیے، سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو اور بتاؤ میں۔ آپ بھی نہیں ہیں؟
جی ہم ہیں. ہاں نہیں میں دیکھ رہا ہوں سبیکہ ہیں اور رئیسہ ہے تو نیٹ رئیس ورک ایشو ہو سکتا ہے. اب کیا میٹر ہے پتہ نہیں، چونکہ بات اہم تھی اس لیے میں نے جو ہے تو اس میں سمجھ لیجئے جو کیا ہو مولانا، ایک تو مسند الیہ ہو، اپنے خبر کا کیا ہو عامل ہو، اور کیا ہو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے، اسے کیا کہا جائے گا؟ مبتدأ وصفی. ٹھیک ہے، یہ بات پڑھی تھی آپ نے اس میں. ہاں خبر کی قسمیں اور یہ مبتدا کی. مبتدا کیا ہوگا؟ مبتدا یا تو اسمی ہوگا جیسا کہ گزر چکا، جیسے زید قائم، صحیح ہے، الکتاب جدید. جدید کی نسبت ہم نے کس کی طرف؟ وہ مسند الیہ ہوتا ہے، مسند و مسند الیہ ہوتا ہے. لیکن مبتدا وصفی کیا ہوتا ہے؟ مسند مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آتا ہے، صفت ہوتا ہے. آئیے دیکھیے عبارت. کہہ رہے ہیں اعلم ان المبتدأ علی قسمین، جان لو کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں. الاسمی کما مرہ، اسمی جیسا کہ گزر گیا. پھر ہے الوصفی، الوصفی وہو الذی لیس بمسند الیہ، وہ جو مسند الیہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ بل صفت، بلکہ کیا ہو؟ صفت ہو. وقعت بعد النفی، جو واقع ہو نفی کے بعد. کیا واقع ہو؟ نفی کے بعد واقع ہو. نحو ما قائم زید، صحیح ہے، ما قائم زیدون. تو یہاں زیدن جو ہے مولانا کیا ہے؟ ما قائم زیدن میں کیا ہے مولانا؟ یہ زیدن کیا ہے؟ زید ایک تو نفی کے بعد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ماں کے بعد ہے نا، تو اس لیے مبتدا کیا ہے؟ وصفی ہے. یا کہیے غیر قائم الزیدان، تو غیر قائم الزیدان میں الزیدان فاعل ہے کس کا؟ قائم کا. مرفوع کس سے مولانا؟ الف سے. اس کا مطلب کہ جس پہ عمل کر رہا ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. جیسے ما قائم زید، میں زید کیا ہے؟ ظاہر ہے، جس کو رفع دے رہا ہے. قائم کا فاعل ہے زید، زید فاعل ہے اور نیابت کر رہا ہے کس کی؟ خبر کی. وغیر قائم الزیدان، یہاں پہ قائم دیکھیے، قائم کو مسند الیہ نہیں کہہ سکتے ہم، اور زیدان قائم کا کیا ہے؟ فاعل ہے اور نیابت کر رہا ہے کس کی؟ خبر کی. او بعدل، پہلی بات آ گئی مولانا، کس کے بعد واقع ہو؟ نفی کے بعد. او بعد الاستفہام، یا کس کے بعد واقع ہو؟ استفہام کے بعد. نحو اقائم زید، صحیح ہے، اقائم زید میں آ کے بعد قائم آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ قائم آ رہا اور اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل عمل فعل کرتا ہے. زید اس کا کیا ہے؟ فاعل، اور نیابت کر رہا ہے کس کی؟ خبر کی. وَكَيْفَ مَضْرُوبٌ الْعَمْرَانِ، ہاں وَكَيْفَ مَضْرُوبٌ الْعَمْرَانِ، اس مثال میں مضروبن کس کے بعد آ رہا ہے مولانا؟ حرف استفہام کے بعد آ رہا ہے. حرف استفہام کون ہے یہاں پہ؟ کیف، صحیح ہے. اور اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا وصفی کہا جائے گا.
اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو اس میں ظاہر کو رفع دے، یہ مبتدا وصفی کیا دے، اس میں ظاہر کو رفع دے، یا دے ضمیر کو رفع۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بشرطی ان ترفعوا، بشرطی ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت رفع دے اس میں ظاہر کو۔ اس میں ظاہر کی مثال کیا ہے مولانا آپ کے پاس؟ ما قائم زیدن، یہ جو ما قائم زیدن ہے، زید کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اس کو رفع دے رہا ہے قائم۔ صحیح ہے، کیوں رفع دے رہا ہے؟ کیونکہ فاعل ہے، صحیح ہے، اور نیابت کر رہا ہے خبر کی۔ او ضمیرا منفصلا، یا کیا ہو؟ ضمیر منفصل ہو، بعدها اس کے بعد، نحو ما قائم الزیدان، صحیح ہے، واقائم الزیدون واجالس انت۔ کیوں مولانا؟ اقائم الزیدان میں، زیدان میں الف ہے کہ نہیں علامت رفع؟ ضمیر ہے۔ اقائم الزیدونوں میں کیا ہے اس میں مولانا؟ واو، صحیح ہے، چونکہ فاعل ہے، علامت رفع واو ہے، اور نیابت کر رہا ہے کس کی؟ خبر کی۔ اجالس انت میں ضمیر منفصل ہے مولانا، دو میں ضمیر متصل ہے، انت میں کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے، بخلاف اقائمان الزیدان، اس کے برخلاف مولانا، صحیح ہے۔ یہاں پہ دیکھیے مولانا، جب ہم نے کہا اجالس انت، ٹھیک ہے، مثلا ہم نے کیا کہا؟ ما قائم الزیدان اقائم الزیدون، ان دو مثالوں میں قائم کیا ہے مولانا؟ صفت ہے، مبتدا وصفی ہے، اور زیدان اور زیدون کیا ہے مولانا؟ زیدان اور زیدین کو قائم نے کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے۔ یہ دیکھیں، قائم زیدان ہے، قائم زیدون میں زیدان کو اور زیدون کو رفع کون دے رہا ہے؟ قائم، صحیح ہے۔ ہاں، پہلی مثال میں مولانا زیدان جو ہے یہ فاعل ہے کس کا؟ قائم کا، اور جانشین خبر ہے، ایسا سمجھ میں؟ خبر کی کیا کر رہا ہے؟ نیابت کر رہا ہے۔ دوسری مثال میں زیدون فاعل ہے قائم کا، قائم الزیدون، زیدون کیا ہے؟ فاعل ہے، چونکہ اس میں فاعل کیا کرتا ہے؟ عمل فعل انجام دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے فاعل ہے اور جانشین خبر ہوگا، یعنی کیا ہوگا مولانا؟ نائب فاعل ہوگا۔ پھر دیکھیے اجالسن انت میں اگر آپ جائیں گے تو جالسن انت میں جالسن کیا ہے مولانا؟ صفت ہے یا نہیں ہے؟ حرف استفہام کے بعد آ رہا ہے نا؟ انت کیا ہے مولانا؟ انت فاعل ہے، ضمیر منفصل ہے، اور جانشین خبر ہے، خبر کی نیابت کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کیا مولانا؟ برخلاف کس کے؟ اقائمان الزیدان، اقائمان الزیدان نہیں، اقائمون الزیدان تو ہے، لیکن قائمان زیدان کیوں نہیں مولانا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مولانا کیونکہ قائم نے اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع نہیں دیا ہے، صحیح ہے۔ کس کو نہیں دیا ہے؟ اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع نہیں دیا ہے، بلکہ ضمیر متصل الف کو رفع دیا ہے، اور اس لیے مبتدا وصفی نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ مبتدا وصفی نہیں ہوگا۔ دیکھیے مولانا کیسے، جب ہم نے کہا ما قائم زیدان تو زیدان مرفوع ہوا، اس میں ظاہر ہے نا؟ بھلے علامت رفع اس میں کیا ہے؟ الف، لیکن اس میں ظاہر مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ اقائم الزیدون میں کیا ہے مولانا؟
اس میں ظاہر مرفوع ہے. الجالسون انت میں ضمیر منفصل مرفوع ہے، لیکن اقائم الزیدان میں کیا ہے مولانا؟ اس میں ظاہر نہیں مرفوع ہے بلکہ کیا ہے؟ الف تثنیہ مرفوع ہے. الف تثنیہ علامت ہو رہا ہے، اس لیے مبتدا وصفی نہیں ہوگا. واضح؟ اعلم ان الاسم المرفوع بعد المبتدا الوصفی يعرب نائب الفاعل. اعلم ان الاسم المرفوع بعد المبتدا الوصفی، جان لو کہ کیا مولانا؟ اسم مرفوع مبتدا وصفی کے بعد اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے. اذا كان الوصف اسم المفعول او فاعلا اذا كان غيره. کہہ رہے ہیں جب وہ صفت کیا ہو مولانا؟ اس میں مفعول ہو. مثال کے طور پر جیسے اوپر آیا تھا مولانا کیف مضروب الامران، کیا ہے مولانا؟ کیف مضروب الامران، تو مضروب کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول ہے تو عمران کو کیا کہیں گے؟ نائب فاعل. نائب فاعل اور جانشین خبر. واضح؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ انشاءاللہ جو اس کے سوالات ہیں ان سوالات کو ہم کل عکس کریں گے. لے لینا آقا، جی آپ کل لے لیجیے گا کیونکہ ہاں وہ پہلے نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا ادھر سے. ہاں چلیے اس کو دیکھیے گا، ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، کل تھوڑا ہاں اور وہ ایکسپلین دیکھ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر اس کی تمارین کو حل کریں گے. والحمدللہ ٹھیک ہے. رب العالمین.